السلام علیکم۔ آج صبح ایک پوسٹ میری نظر سے گزری جس میں میں نے پڑھا کہ موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا جس میں 3 لوگوں کی جان چلی گئی اور 7 لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آخر موٹر وے پہ اس طرح کے حادثہ جس میں کاروں کے اور مختلف گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے سے مختلف لوگوں کی جان جا رہی ہے، اس کا کچھ اس پہ ریسرچ کی جائے، اس پہ کچھ دیکھا جائے کہ اس طرح کے حادثات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک ٹیم بنائی جس میں چند ایکسپرٹس لوگوں کو رکھا اور انہوں نے ایک گاڑی سلیکٹ کی جو کہ ان کی گاڑی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو موٹر وے پہ لے کے جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ معاملہ کچھ ٹائرز فلیٹ ٹائرز کے والے تھا، اور ان کی ایزمپشنز یہ تھی کہ ٹائرز میں جو ہوا کا پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ٹائرز میں عالمی معیار کے مطابق، مطلب جو بین الاقوامی معیار ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کے ایئر پریشرز کو سیٹ کرایا، جو کہ 25 پاؤنڈ، یعنی ان کے ٹائرز میں 25 پاؤنڈ ہوا بھری گئی۔ اور نارملی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ٹائروں میں ہوا کا سٹینڈرائز، یعنی عالمی معیار کے مطابق ہوا کا پریشر کتنا ہونا چاہیے کس علاقے کے لیے کتنا۔ تو عام طور پہ ہم ہوا کا پریشر زیادہ رکھواتے ہیں تاکہ ایندھن کی بچت ہو، اور مطلب ہمارا فیول کم کنزیوم ہو، پیٹرول یا ڈیزل جو بھی گاڑی ہے وہ کم کنزیوم ہو۔ تو اس گاڑی میں جس میں اس کے ٹائرز میں ہوا کا پریشر 25 PSI رکھا گیا تھا، اس گاڑی کو وہ موٹر وے پہ لے کے گئے اور انہوں نے اس گاڑی کو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کے 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس گاڑی کو 2 گھنٹے تک چلایا، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ لوگ ایک ریسٹ ایریا میں رکے، اور ریسٹ ایریا میں رک کے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جو بھی پیرامیٹرز تھے ہم اس کی دوبارہ میئرمنٹ کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں انہوں نے معائنہ کرنا تھا اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا ہی چونکا دینے والا انکشاف ہوا کہ وہ گاڑی جس کے ٹائروں میں ہوا کا پریشر جب انہوں نے سفر شروع کیا 25 PSI رکھا گیا تھا، وہ اب بڑھ کے 52 PSI، یعنی 25 پاؤنڈ سے بڑھ کے وہ 52 پاؤنڈ ہوا کا پریشر ہو چکا تھا، یعنی اس کے اندر کافی زیادہ انکریز آ چکا تھا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس گاڑی کے ٹائر کا جو ٹمپریچر تھا وہ ناپا اور دیکھا، مطلب اس کی پیمائش کی۔ تو اس پہ بھی ایک بڑا حیران کن انکشاف یہ ہوا کہ گاڑی کے ٹائروں کا ٹمپریچر جو تھا وہ 92.5، یعنی 92.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا تھا، جو کہ کافی ہائی ٹمپریچر تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 100 پہ پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں سے بھاپ نکلنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ کافی ہائی ٹمپریچر تھا۔ تو اب یہ معاملہ بہت حد تک سامنے آ گیا تھا کہ جب ہماری گاڑی موٹر ویز پہ یا ایسے ٹریکس پہ جہاں مسلسل چلاتے ہیں یا ہائی ویز پہ جاتی ہے اور اس کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، تو جو گاڑی کے ٹائرز کا ٹمپریچر بڑھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو فرکشن ہوتی ہے، جو رگڑ ہوتی ہے ٹائر اور سڑک کے درمیان، اور بریک لگنے سے جو رگڑ ہو رہی ہوتی ہے، اور سڑکوں پہ جو گرمی پڑنے سے جو سڑک کا ٹمپریچر اٹ سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے ہماری گاڑیوں کے ٹائرز کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، اور جیسے ہی یہ ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری گاڑی کا ٹائرز کا پریشر بھی بڑھتا ہے۔ اور اس صورتحال میں اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر کے اندر کوئی کٹ ہے، کوئی اس کے اندر ڈیٹوریشن ہے یا ٹائر ویک ہے، تو آپ کے ٹائر پھٹنے کا امکان بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم نے مزید اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھا تو ٹائر بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ آپ کی گاڑی کس قسم کے کلائمیٹ میں چل رہی ہے۔ مختلف آب و ہوا کے مطابق مختلف ٹائرز بنائے جاتے ہیں، اور ٹائرز کی ٹمپریچر ریٹنگ کو لازمی دیکھیں جب آپ ٹائر خریدیں۔ تو ٹمپریچر ریٹنگ کے لیے 3 لیٹرز یوز ہوتے ہیں جو کہ A B C ہیں۔ A جو ہے وہ بہت ہی ہاٹ ایریا کے لیے ہے، B نارمل ایریاز کے جو ہیں وہاں پہ یوز ہوتا ہے، اور C۔ تو جب بھی آپ ٹائر خریدیں تو اس کے ساتھ ایک ٹمپریچر اور آگے اگر A لکھا ہے تو وہ آپ کے ہاٹ ایریاز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم کافی ہاٹ ایریاز میں رہتے ہیں اور یہاں پہ موسم کافی گرم ہوتا ہے، تو آپ ٹمپریچر ریٹنگ کا ٹائر لیں اور اپنی گاڑی تاکہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ٹائر پھٹنے کی اور بھی بے تحاشا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی وجہ ہے جو ہمارے ہاں کافی پرٹیننٹ ہے۔
تو اس میں اپنی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اپنی گاڑیوں کے ٹائرز کو اسپیشلی لمبے سفر سے جانے سے پہلے لازمی چیک کریں، اس میں ایئر پریشر جو ہے اس کو عالمی معیار کے مطابق، یعنی دوسرے آپ کے ٹائر مینوفیکچرر نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کے مطابق رکھیں۔ بہت شکریہ۔